اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی فاطمہ محمد صلی اللہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فَأَلْهَمَاهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ عزیزان گرامی قدر معزز صحابہ کرام، میرے پورے پاکستان کا معزز مجمع، اس دعا سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم انجمن محبان اون محمد کی اس قد و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، اور اسی طرح اس امام بارگاہ کی رونقوں کو عزاداری کے حوالے سے ہمیشہ نمایاں رکھے۔ میں نے آج کی مجلس عزا سے مخاطب ہونے کے لیے حضرات گرامی کے سامنے سورہ والشمس کی چند چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور قرآن حکیم کا یہ خاصہ ہے کہ آیتیں جتنی چھوٹی ہوتی ہیں اسرار میں اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ بھائی پوری توجہ چاہیے، اور آپ نے آج میں نے پڑھنا نہیں ہے، آپ نے مجھے پڑھوانے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ گزشتہ 3-4 روز سے بالکل اس قابل نہیں تھی طبیعت کہ آپ سے مخاطب ہو جاؤں، لیکن اگر آ گیا تو پھر کوشش کیجئے گا کہ چند پیغامات آپ کی جھولی میں میری طرف سے چلے جائیں۔ ارشاد رب العزت ہوا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا۔ توجہات بھائی، قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا۔ فَأَلْهَمَاهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فسق و فجور بھی رکھا اور تقوی جیسی صلاحیت بھی رکھی۔ یعنی نفس کسی ایسی چیز کا نام ہے جس میں فسق و فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے۔ دیکھو میں جب تمہیں اپنے قریب کر لوں گا تو انتہائی زیادہ دعائیں لوں گا، توجہ کرنی ہے میری بات پہ۔ دیکھیے نفس کسی ایسی چیز کا نام ہے جس میں، لفظ بدل رہا ہوں، اچھائی کا ارادہ بھی ہے، برائی کا ارادہ بھی ہے۔ ارادے کے سلسلے میں پوری کائنات میں 2 قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اچھا، پہلا جملہ اس قدر قیمتی ہے کہ اسے ذہنوں میں رکھا جائے۔ ارادے کے سلسلے میں 2 قسم کے عقیدے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نامی کوئی شے نہیں ہے، یعنی اپنے ارادے سے اس نے پوری کائنات کو تسخیر کر لیا۔ یہ پہلا عقیدہ ہے، غلط ہے۔ توجہ۔ اچھا، دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے، یہ بھی غلط۔ اب یہ جو دوسرا عقیدہ بنایا نا لوگوں نے، اللہ جانے اپنے کن کن بادشاہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، اللہ جانے اپنے کن کن بادشاہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے مولویزم نے ایک بات یہ بنائی کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو غلط کوڑے لگوا دیے تو کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو غلط شہر بدر کر دیا، اللہ یا اللہ یا اللہ، کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کروا رہا ہے وہ تو اللہ کرواتا ہے، بندہ تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو بھئی ہم نے کہا یزید لعین نے سیدانیوں کو اسیر کیا، کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا ان پہ ظلم کیا گیا، کہنے لگے اس کا کیا قصور ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو پھر ہم بھی محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ دن رات لعنت کریں گے، ہمیں روکا نہ جائے، چونکہ جو کرواتا ہے
توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی؟ تو بھائی دونوں عقیدے غلط، یہ اتار دیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے. اب واللہ عالم بالصواب کے یہ نیچے جگہ ہے یا نہیں ہے. درود ہدیہ کیجئے سارے احباب میں. نعرہ حیدری جیڑا بندہ علی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، زباں کے قاتل مولا. توجہ ہو گئی آپ سارے حضرات گرامی میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی دیکھیے، اب قرآن نے یہ کہا کہ نفس کے اندر ہم نے فسق و فجور بھی رکھا ہوا ہے، تقوی جیسی صلاحیت بھی رکھی ہے. یعنی انسان اچھا ارادہ بھی نفس سے کرتا ہے، برا ارادہ بھی نفس سے کرتا ہے. یعنی نفس ہے ارادے کا دوسرا نام. میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تمہیں قریب کر لوں گا تو دعا لے لوں. نفس ہے ارادے کا دوسرا نام. مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے. قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب ہے موت آتی ہے نفس کو. یعنی تھوڑی دیر پہلے میں ارادہ کر رہا تھا کہ اڑ جاؤں، تھوڑی دیر پہلے میں ارادہ کر رہا تھا کہ اڑ جاؤں، اڑ جاتا تھا. ارادہ کرتا تھا کھانا کھا لوں، کھا لیتا تھا. ارادہ کرتا تھا پانی پی لوں، پی لیتا تھا. یعنی نفس کو موت سے مراد کیا ہے کہ اس نے ارادہ چھین لیا. اب میں تمہیں قریب کر لیا میں نے. بھائی نفس ہے ارادے کا دوسرا نام، یعنی نفس ہے ارادہ. تو اب وہ جو نجران سے آئے تھے انہیں کیا کہا تھا قرآن نے؟ ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم. تم لے کے آؤ اپنے نفسوں کو، ہم لے کے آتے ہیں اپنے نفسوں کو. علی گئے محمد کا نفس بن کے، اور نفس ہے ارادے کا دوسرا نام. یعنی علی ہے محمد کا ارادہ. پیچھے کریں تھوڑا سا، یہ یہاں رکھیں بس. توجہ ہے سارے صاحبان؟ علی ہے محمد کا ارادہ. دیکھو قرآن کی روشنی میں تمہیں لے آیا یہاں تک. تھوڑا سا اور سپورٹ دیتے تھے قرآن سے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اپنے نفس کے لیے. فَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی تزکیہ چاہتا ہے تو اپنے نفس کے لیے. فَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی بخیلی کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے. فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يَجْهَدُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے. یعنی اچھی چیز بھی اپنے نفس کے لیے، بری چیز بھی اپنے نفس کے لیے. پالنے والے اگر کوئی اپنے نفس کے لیے اچھا چاہے اسے کیا دے گا؟ کہنے لگا جنت. میں نے کہا اگر کوئی نفس کے لیے برا چاہے اسے کیا دے گا؟ کہنے لگا جہنم. میں نے کہا اگر کوئی نفس ہی تجھے دے دے، جو نفس کے لیے اچھا چاہے اسے جنت، جو نفس کے لیے برا چاہے اسے جہنم. اور اگر کوئی نفس ہی تجھے دے دے، کہہ لے گا فکر نہ کر، ایسے بندے کو ذرا شب ہجرت بستر پہ تو سونے دے، نفس لے لوں گا، مرضی دے دوں گا. مومنین آخری آدمی تک علی حق نعرہ حیدری. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی؟ توجہات. ابھی تو میں نے تمہیں تھوڑا سا قریب کیا ہے اپنے. علی ہے محمد کا ارادہ.
طے ہو گیا نا، قرآن کی روشنی میں طے ہو گیا. علی ہے محمد کا ارادہ. with due apologize، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی آپس میں، پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو ابھی تک کہ حق پہ کون تھا، حق پہ کون تھا. پتہ لگانے لگا ہوں، توجہ رہے. علی ہے محمد کا ارادہ. آج کے بعد کبھی کنفیوز نہ ہونا کہ حق پہ کون تھا. ایک طرف اپنا اپنا ارادہ کھڑا تھا، ایک طرف محمد کا ارادہ کھڑا تھا. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. یعنی بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیکھنا ہو کہ محمد ہوتے تو کیا ارادہ کرتے. یا اللہ، اگر محمد مصطفیٰ ہوتے تو کیا ارادہ کرتے. علی جو ارادہ کرے یہ اس کا اپنا نہیں. بات تو ذرا اس سے تھوڑی آگے کی ہے، لیکن ذرا تمہیں آگے کر دوں، تھوڑا سا توجہ ہے تھوڑا سا. اچھا بھائی دیکھیے، علی ہے محمد کا. دیکھیے آپ نے علماء کو سن رکھا ہے، بزرگ عالم دین سن رکھے ہیں آپ نے، اس لیے مجھے جملہ کہہ کے گزرنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے. خدا کی قسم کچھ چھوٹی بات ہے نفس ہونا. آپ نے ہزاروں مرتبہ سن رکھی ہیں تقاریر، جس اینگل سے گزارنے لگا ہوں ویسے نہیں سنا، اس لیے زور دے رہا ہوں اس بات پہ کہ کچھ چھوٹی بات ہے نفس پیغمبر ہونا. چھوٹی بات ہے نہیں. ابھی بتاتا ہوں. علی مولا نے کسی جنگ میں کسی خاتون سے کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہ لے کے گئیں تو میں وہ حق استعمال کروں گا جو محمد مجھے دے کے گئے تھے. آج نفس کی صحیح تشریح کی ہے، کیا کہنے. علی حق نعرہ جو بعد از محمد مصطفیٰ محمد کا فیصلہ کر سکتا ہوں. یا اللہ کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے. اسے کہتے ہیں نفس پیغمبر. نفس پیغمبر. خدا کی قسم میرے نبی کا معجزہ ہے قرآن. دوسرے معجزے کا بتاؤں، میرے نبی کا دوسرا معجزہ کیا ہے؟ علی. ثابت نہ کر سکا تو ابھی ممبر سے اتارنا آصف کو. دوسرے زندہ معجزے کا نام ہے علی. وہ علی جو خود ذات محمد مصطفیٰ کو دیگر نبیوں سے ممتاز کر دے. محسوس کیجئے شناور بھائی اس بات کو. وہ علی جو میرے نبی کو دیگر نبیوں سے ممتاز کر دے، اس معجزے کا نام ہے. میں مثال دیتا ہوں، قرآن سے دوں گا، توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. بھائی دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے نا، وہ جادوگروں سے مقابلہ تو یاد ہے نا تم سب کو. تو وہ رسیاں پھینکی جادوگروں نے، ہے نا، اور وہ سانپ بن گئی. قرآن نے سورہ طٰہٰ میں اس جملے کو نقل کر دیا، کہنے لگے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسیٰ. موسیٰ نے ان رسیوں کو سانپ بنتے دیکھ کے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسیٰ. موسیٰ نے وہ سانپ بنتی ہوئی رسیوں کو دیکھ کر اپنے نفس میں خوف محسوس کیا. یہ ہے نفس موسیٰ جو سانپ کو دیکھ کے خوف محسوس کر رہا ہے. اور علی ہے نفس محمد جو خوف محسوس کرے. اسے موسیٰ کہتے ہیں جو بچپن میں اژدہا کو چیر دے، اسے نفس محمد کہتے ہیں.
میں زندہ کیسے کرتا ہے؟ مشیت کو جلال آ گیا، کہا اولم تؤمن، تجھے مجھ پہ ایمان نہیں؟ قالوا بلا، کہا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ابھی قلب میں اطمینان نہیں ہے۔ بھائی توجہ، مجھے ایمان ہے، ابھی اطمینان نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں with due apologize، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس منزل پہ ہیں کہ ایمان ہے، ابھی اطمینان نہیں ہے۔ توجہات، ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تیرے اطمینان قلب کے لیے کام کرتے ہیں، 4 پرندے لے، انہیں ذبح کر، ان کا گوشت بنا، آپس میں مخلوط کر دے، مکس کر دے، جا کے پہاڑیوں پہ رکھ کے آ کے آواز دے، پرندوں کو دیکھنا زندہ ہو کے واپس آتے ہیں کہ نہیں تمہارے پاس، ہے نا؟ اچھا اب جو پرندوں کی چونچ تھی نا، وہ اللہ کے نبی نے گھر پہ رکھی، پرندوں کو ذبح کیا، ان کو آپس میں مخلوط کیا، مکس کیا، جا کے پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ کے آئے اور آ کے آواز دی کہ پرندوں، جب کہا نا پرندوں، تو جس گوشت کا جو ٹکڑا جس چونچ سے جڑنا تھا، توجہات میرے دوستو، بھئی اب وہ گوشت کے ٹکڑے اڑے اور اپنی اپنی چونچ کے ساتھ آ کے جڑ گئے۔ یعنی ایک اللہ کا نبی مردہ پرندوں کو پہاڑیوں پہ آواز دے رہا تھا آ جاؤ، مردہ تھے لیکن آ گئے۔ یہ نبیوں کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی، ایک نبی مردہ کو آواز دے رہا تھا پہاڑیوں پہ گئے ہوئے کو کہ آ جاؤ، آگے، اور جڑ گئے۔ تو اب کیا ہوا؟ اطمینان قلب ابراہیم علیہ السلام حاصل ہو گیا۔ توجہات، یعنی ایمان تھا، ابھی اطمینان نہیں تھا۔ اور سورہ والفجر میں اپنے محمد سے کہنے لگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد، اپنے رب کے پاس واپس آ جا۔ تو محمد کا نفس ہے مطمئن اور علی ہے محمد کا نفس۔ مومنین آخری آدمی تک من کنت مولا، من کنت مولا، جبریل کا مولا، کمبر کا مولا، مقداد کا مولا، تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، علی حق کا نعرہ حیدری۔ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی۔ تو محمد عربی کا نفس ہے مطمئن اور علی ہیں نفس پیمبر۔ تزکیہ وہی کرے گا نا، آپ کے نفس کو وہی پاک کرے گا نا، محمد کے بعد جس کا اپنا نفس پاک ہو۔ توجہات، ایک منزل اور میرے ساتھ سر کرنی ہے، ابھی تم نے توجہات چاہیے مجھے تمہاری۔ بھائی علی ہے نفس پیمبر، اور کیا کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ کیا کہا؟ رب کی طرف۔ اچھا یہ تو نہیں کہا کہ آ جا، واپس آ جا۔ محسوس کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ کہا واپس آ جا۔ میں یہاں خطاب کرنے واپس نہیں آیا ہوا، میں آیا ہوں خطاب کر کے واپس گھر چلا جاؤں گا۔ اچھا آپ مجلس عزا واپس سننے نہیں آئے، سن کر واپس گھر چلے جائیں گے، تو لفظ واپس کا استعمال ہے گھر کے لیے، لفظ واپس کا استعمال ہے گھر کے لیے۔ اے اطمینان نفس رکھنے والے محمد اپنے رب کے پاس واپس آ جا، یعنی محمد کا گھر یہ زمین نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، میرے نبی کا مسکن یہ زمین نہیں، وہ رہنے والا ہے عرش الہی کا۔ اب اس بحث میں نہ پڑنا کہ خاکی تھا کہ نوری تھا، وہ رہنے والا ہے عرش کا۔ اگر وہاں خاکی خاک ہے
تو خاکی ہوگا، اگر وہاں نور ہی نور ہے تو نور ہی ہوگا. توجہ بھائی. درود ہدیہ کیجئے سارے احباب. دیکھیے میرے نبی کا نفس ہے مطمئن. توجہات. سوشل میڈیا پہ ایک بہت بحث سنی ہم نے کہ یہ شیعہ علی کو افضل الانبیاء مانتے ہیں. دیکھیے میرے نبی کو چھوڑ کر علی ہر نبی سے افضل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے نبی کو چھوڑ کر علی ہر نبی سے. خدا کی قسم یہ قوم شیعہ کا حسن ہے میرے شیعہ سنی دوستو. اگر ہمارے کسی عقیدے کو قرآن سپورٹ نہ کر رہا ہو ہم اسے دیوار پہ دے مارتے ہیں. بس اختتامیہ باتوں قریب ہوں میں تمہارے. جانتے ہو کہ علی افضل الانبیاء ہے. نہ بحث آج کی ہے نہ جواب آج کا ہے جو میں دینے لگا ہوں. توجہات. دیکھیے دو کتابوں سے میں دونوں روایتوں نہیں میں یکجا کر کے روایت آپ کے سامنے نقل کروں گا. انوار نعمانیہ ہمارے ہاں بہت بڑی کتاب ہے اور بحال الانوار کو تو آپ سارے جانتے ہیں. توجہ ہے نا سارے صاحبان فکر کی. اب یہ جو جوابات ہیں کہ علی افضل الانبیاء ہیں، سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے سعصہ بن سوہان. انہوں نے کچھ سوال کیے مولا متقیان سے، لیکن اب میں دوسری روایت تمہارے سامنے رکھتا ہوں انوار نعمانیہ سے. دیکھیے خاتون ہیں، نام ہے حرہ. توجہات. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں مجھے کچھ لمحوں کے لیے تمہارا وقت درکار ہے تاکہ یہ مسئلہ بھی ممبر سے حل ہو جائے. دیکھیے ایک خاتون ہے نام ہے حرہ، پورا نام ہے حرہ سعدیہ. دیکھیے یہ جو حلیمہ سعدیہ ہے نا یہ تاریخ میں ایک کردار ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ابو طالب کے گھر کی نوکرانی ہے. بس توجہ. بس اس سے زیادہ نہ بڑھنا کبھی بھی آگے. توجہ ہے سارے صاحب. لیکن ایک بات میں بتاتا جاؤں، اس گھر کی کھائی ہوئی روٹی کا اثر کیسے بولتا ہے بتانے لگا ہوں. بیٹی کا نام ہے حرہ، پورا نام ہے حرہ سعدیہ. حجاج بن یوسف کے دربار میں لائی گئی گرفتار کر کے. اس نے کہا بادشاہ وقت میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا ہم نے سنا ہے کہ انت تفضل علی ابن ابی طالب علی فلان فلان فلان. ہم نے سنا ہے کہ تو علی علیہ السلام کو صحابہ سے افضل مانتی ہے سب سے. اس نے کہا بادشاہ وقت یہ خبر آپ تک کسی نے غلط پہنچائی ہے. میں علی کو صحابیوں سے افضل نہیں مانتی، میں علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہوں. توجہات یار. بس گفتگو تو تمہارے قریب ہو گئی ہے. بس اب میں علی کو نبیوں سے افضل مانتی ہوں. اس نے جلاد کو بلوایا، کہا تلوار نکال. اس نے تلوار نکالی. اس نے کہا اگر دلائل نہ دے سکی نا تو سر محفل تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. کس سے افضل مانتی ہے؟ کہنے لگی آدم سے افضل مانتی. توجہات. اس نے کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہا نوح اور لوط سے افضل مانتی. کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے افضل مانتی. اس نے کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتی. کہا اور کس سے افضل مانتی؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتی ہوں. اس نے کہا خاموش ہو جا، آگے محمد ہے. کہا ان کا نفس مانتی ہوں.
कंबर मिजाज बनकर अली हक ने आ रहा है। हाल अली। आदम से अफजल मानती हूं, तलवार निकली हुई है। कहा अगर सरे महफिल तू दलाइल ना दे सकी ना, तेरा सर कलम कर दूंगा। अब अली को मानने वाली, मैंने कहा कहीं एक निवाला हलक से उतर गया हो ना आले मोहम्मद का, तो इल्म कैसे सरात करता है तुम्हारे अंदर बताता हूं। उसे कहने लगी तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह अकबर, औरत है, बादशाह वक्त के दरबार में खड़ी है और दलाइल क्या दे रही है। अब जो उसने हज्जाज के दरबार में दिए ना दलाइल, आसिफ दरबार हुसैन में देने लगा है। तो वजह चाहिए भाई, कहने लगे कि सुनना, आदम से अफजल मानती हूं। का दलील क्या है? कहा कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ने कहा था ला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना वगरना जालिमों में से हो जाओगे। देखिए, शजर दरख्त को भी कहते हैं, पौधे को भी कहते हैं। मशहूर रवायत यही है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम ने गंदुम खा ली, बरहना हो गए। चले तो गए ना, कुछ भी हुआ हो। तवज्जो, हाँ, क्या लगे गंदुम खा ली, बरहना हो गए। तवज्जो, क्या लगे ये है आदम, कहने पे भी खा ली। अली से अल्लाह ने कहा भी नहीं, सारी जिंदगी जौ की रोटी खाई, गंदुम नहीं खाई। हाय हाय हाय, तमाम करूंगा तवज्जो, हाथ बस ये उसके जवाबात इस दरबार में दूंगा और आपसे इजाजत ले लूंगा। अच्छा, क्या आदम से अफजल मानती हूं? जुमला आ रहा है, जाया ना करना दोस्तों। कह लगी नू और लूत से अफजल मानती हूं। का दलील क्या है? का तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह अकबर। कह लगी तूने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह कुरान में नू और लूत की बीवियों की मिसाल देता है और उनकी सरजनिश करते हुए कहता है कि ये वो औरतें थी जो अपने शौहरों के राजों को अफशा करती थी बाहर जाकर। अल्लाह नू और लूत की बीवियों की कुरान में डांट टपट करता है। अरे जिसको कुरान में वो सरजनिश करे वो नू और लूत है, और जिसकी बीवी को कुरान में कहे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, तवज्जो है सारे साहिबान फिक्र की। मैंने बस 2-3 बातें हैं और मैं तुम्हें खुदा हाफिज कह रहा हूं। भाई देखिए, तवज्जो, हाथ किससे अफजल मानती है? अब 2 जवाब तो आगे, खामोश खड़ा है दरबार में, जुर्रत नहीं है कि वो कुछ कहे उस औरत को। दलाइल कुरान से आ रहे हैं, तवज्जो, हाथ। अच्छा, मैंने 2 किताबों का हवाला दिया, दोनों शिया किताबें हैं, लेकिन जो बीबी ने दलाइल दिए ना वहां खड़े खड़े होके, वो किताबें खुदा से। जो है यार, आपने जुमले को महसूस किया जो मैंने कहा। अच्छा भैया, अब बात आगे बढ़ी, किससे अफजल मानती है? का इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल मानती हूं। का दलील क्या है तुम्हारे पास? अब वो आयत जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे सामने रखी, रब्बे अरेनी कैफा तोहियल मौता, परवरदिगार जिन्हें तू मुर्दा करता है उन्हें जिंदा कैसे करता है। मशीयत ने कहा अवलम तुमिन, तुझे मुझ पे ईमान नहीं? कालू बला है वलकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मेरे दिल में इत्मीनान नहीं है। यही बात हुई ना। उसने कहा इत्मीनान हुआ था इब्राहीम को, लेकिन मुशाहिदे के बाद। यार ये महसूस करेंगे तो आगे बढ़ जाएगी बात। भाई इत्मीनान हुआ था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लेकिन मुशाहिदे के बाद कहने लगी अब अली के उस जुमले का क्या करोगे कि अली ने कहा अगर मेरी आंखों के सामने से सारे पर्दे हटा भी दिए जाएं, मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तवज्जो है, अली पहले ही ऐनुल यकीन की मंजिल पे है। और मैं ये जुमला कभी इसलीस बात में करूंगा, लेकिन कह के जा रहा हूं, हमने तौहीद उनसे ली है जो तौहीद के चश्मदीद गवाह।
پھر کبھی کروں گا سلی سے اس بات کو، گھبرائیے گا نہیں، توجہات بھائی دیکھیے. اچھا بھائی 3 نبی ہو گئے، کس سے افضل مانتی ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتی. کا دلیل؟ توجہات. کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ اکبر. جب پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف اور کہا، اللہ اکبر، یا اللہ یہ جملہ سمجھ میں آ جائے کاش میرے سننے والوں کے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کے دربار میں کہ جا کے پیغام دے کے آ، یہ سرکش ہو گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے کہا، پروردگار میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے، مجھے خوف ہے وہ مجھ پہ حملہ نہ کرے. سمجھنا یا اللہ، میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے. باتیں تمہاری سنی ہیں، نتیجہ بھی اب لیتے جائیے. میں نے ان کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے، وہ مجھ پہ کہیں حملہ نہ کر دیں. میں نے 28 سفر کی مجلس اعزاں میں تمہیں سورہ برات کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی صحابی کو بھیجا تھا اور پیچھے پھر علی کو کہا کہ اس سے سورہ لے لو. اس سورے میں کیا تھا؟ مکے کے جتنے مشرقین تھے ان کے لیے پیغامات تھے، اور علی نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر بت پرستوں کو ڈانٹا تھا. ارے ہماری باتوں پہ یقین نہ کرنا، جا کے خود تحقیق کرنا. سورہ برات دے کے بھیجا تھا. جب اللہ نے کہنے لگی، جب اللہ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ کہنے لگا میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، میرے ہاں بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. لیکن جب سورہ برات آئی تو علی کو بھیجا محمد نے. اب مجھے بتا عرب کا کون سا ایسا گھر تھا جس میں بندے نہ ہو جو بدر میں علی نے نہ مارے ہو، جو احد میں علی نے نہ مارے ہو. علی نہیں گھبرایا، موسیٰ گھبرا گئے. افضل ہوا یا نہیں؟ توجہ ہاتھ میرے دوستو. عیسیٰ رہ گئے نا؟ حیران ہو جاؤ گے، عجیب جملہ ہے. ہم نے مانا ہی اس علی کو ہے جو علی طلسماتی ہے. توجہ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم کوئی پاگل دیوانے ہیں جو ہر وقت علی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ دیکھیے میرا نبی ہے محبوب خدا، ہے نا؟ علی بتاؤں کیا ہے؟ خدا کے محبوب کا نام علی ہے. بس آخری بات سنو اور مجھے اجازت دے دو. سخنہائے گفتنی بہت تھے، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے. لیکن اب میں کیسے عرض کروں، اور میں بات تمام کر رہا ہوں. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ مظالم ڈھانے لگی نا امت ان پہ، آخری وقت بہت زیادہ ظلم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. اتنے مظالم دیکھ کے قرآن میں وہ جملہ موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے، پروردگار تو میرے ساتھ تو ہے نا؟ یا اللہ مجھے طاقت دے کے اب میں جملہ سمجھا دوں اور تم سے اجازت طلب کروں. پروردگار تو میرے ساتھ تو ہے نا؟ کہنے لگی جو موت کو قریب دیکھ کے توحید کو پوچھنے لگ جائے تو مجھے دیکھ تو رہا ہے نا، اسے عیسیٰ کہتے ہیں. اور جو ضربت کھا کے کہے فزتو برب الکعبہ اسے علی کہتے ہیں. مومن آخری آدمی تک نعرہ
بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے عرض کیا میرے نبی کے دوسرے معجزے کا نام علی ہے۔ علی نفس پیغمبر ہے۔ جملہ آپ سمجھ جائیں گے۔ جتنے فضائل ہوتے ہیں نا انسان میں، اس کا مرکز بھی نفس ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس پتہ کیوں کروانا پڑتا ہے؟ انسان میں جتنے فضائل آ رہے ہوتے ہیں اس سے نفس بلند ہوتا ہے۔ شجاعت نفس میں جاتی ہے، سخاوت نفس کو بلندی کرتی ہے، تزکیہ نفس نفس کے لیے ہوتا ہے۔ سارے فضائل کا مرکز ہے نفس۔ جتنے سارے نبیوں کے فضائل تھے اللہ نے اپنے نبی میں رکھ دیے۔ کہاں رکھے؟ نبی کے سر میں رکھے، نبی کی آنکھوں میں رکھے، نبی کے نفس میں رکھے نا۔ علی ہے نفس پیغمبر۔ یا توجہ تو ہے سارے صاحبان سے۔ بس گفتگو تو سم اپ ہو گئی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات کو اختتام کر چکا، لیکن ایک جملہ ناگزیر ہے۔ میں نے کہا علی ایسی طلسماتی ہستی کا نام ہے۔ شب ہجرت سویا، اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں دیر تک سٹیبلش کیا کہ علی نفس پیغمبر ہے، اور نفس ہے ارادے کا دوسرا نام، ٹھیک ہے نا؟ علی شب ہجرت بستر پہ سوئے، نفس اسے دے دیا۔ یا اللہ، کچھ کہہ گیا آصف جوہری آپ سے۔ نفس اسے دے دیا اور اس سے رضا لے لی۔ یہ کیا نا، شب ہجرت سے لے کر قیامت تک اب علی کے پاس اس کا نفس نہیں ہے۔ کہہ گیا نفس ہے ارادے کا دوسرا نام، علی کا ارادہ ہے اس کے پاس۔ اب دو باتوں میں سے ایک تو ماننی پڑ جائے گی، یا تو علی وہ کرتا ہی نہیں جو اس کا ارادہ نہ ہو، یا یہ جو ارادہ کر لے۔ بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس ان باتوں کے، لیکن یہ بولے سرات سے باریک جگہ ہوتی ہے جہاں توحید اپنی جگہ پہ کھڑی رہے اور ولایت اپنی جگہ پہ کھڑی رہے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، الوداعی پرسہ دے رہے ہیں ہم۔ آ گئی ہیں زینب مدینے۔ بہت جملوں کی زحمت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، حدیث سے عشق دو بابست کربلا و دمشق، یق حسین رقم کرد دیگر زینب۔ عشق کی حدیث کے صرف دو چیپٹرز ہیں، دو باب۔ ایک حسین نے کربلا میں لکھ ڈالا، ایک زینب نے دمشق میں لکھ ڈالا۔ نہیں دیکھی کائنات آدم و عالم میں ایسی بہن۔ دو جملوں کی زحمت ہے اور تمہاری آنکھوں کا وضو ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ اس لیے کر دیا کہ تمہارے دلوں میں قبر حسین ہے۔ خدا کی قسم، جب بی بی واپس پلٹی نا، قبر رسول خدا پہ گئی، پرسہ دیا حسین کا نانا اس حسین کو دفنا آئی جو تیرے سینے پہ چلا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، تم نے ہائے کی، تم نے گریا کیا۔ علی اکبر کا پرسہ دیا رسول خدا کو، جناب قاسم کا پرسہ دیا رسول خدا کو۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تاریخ کی ورق گردانی کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا۔ اجرکم اللہ، اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا بیوی نے۔ اب چلی اپنے بھائی کی قبر کی طرف، کہا بھیا
میں حسین کو کربلا چھوڑ آئی، حسن مجھ سے پرسہ قبول کیجئے اپنے بھائی کا۔ جناب قاسم کا پرسہ دیا جناب حسن کو، اور اب چلیں اپنی اماں کی قبر کی طرف۔ بس ادھر دروازے پہ کھڑے ہو کر قبر کی طرف ہاتھ کر کے کہا، اماں تیرے پیاسے حسین کو پیاسا دفنائی کربلا میں۔ اجرکم من اللہ۔ قبر رسول پہ گئی، بیٹوں کا پرسہ نہیں دیا، بھائی کی قبر پہ گئی، پرسہ نہیں دیا بیٹوں کا، نانا کی قبر پہ گئی، پرسہ نہیں دیا، ماں کی قبر پہ آئی، حسین کا پرسہ دیا، اپنے بچوں کا پرسہ نہیں دیا۔ یہ وہ بی بی ہے جس نے ابھی تک بچوں کو پرسہ نہیں دیا، بچوں کا پرسہ کسی کو نہیں دیا۔ جناب عبداللہ جب اپنے گھر لے گئے تو کہا، عبداللہ تم مجھے اس لیے لے کے آئے ہو کہ تم مجھ سے پوچھ سکو کہ تمہارے بیٹے کیسے لڑے؟ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تمہارے بیٹے کیسے شہید ہوئے؟ کہنے لگا، نہیں بی بی یہ بتا، جب حسین آخری بار حملہ کر رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ بی بی نے پھر چادر کو سر میں اتار کے کہنے لگی، حسین کہہ رہا تھا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا 6 ماہ کا مارا گیا۔ اجرکم من اللہ۔ ایک جملے کی زحمت، پیاسے کی جنگ دیکھو، بھوکے کی جنگ دیکھو۔ بی بی اب مدینے پہنچی ہوئی، اللہ اکبر، نہیں دیا عبداللہ کو بچوں کا پرسہ، نہیں دیا عبداللہ کو بچوں کا پرسہ ہے، لیکن ماں ہے، کرے تو کیا کرے؟ کافی دیر صحن میں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر بعد کمرے میں گئی، 2 چھوٹے چھوٹے جائے نماز نظر آئے، دونوں جائے نماز اٹھا کے سینے سے لگا کے کہنے لگی، اے محمد، اے میرا دل نہیں لگا۔ لعنت اللہ علیہ لعنت۔